ارسلان میاں ایک قرآن حدیث کا تعلق ہے، وہ تو ایک اٹل باتیں ہیں، اس میں تو کوئی ظاہر کوئی قرآن میں تھوڑی کوئی چینج کر سکتا ہے، یا حدیث میں کوئی تھوڑا چینج کر سکتا ہے، طریقہ کار میں چینج کی جا سکتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ کرنے۔ اب میری گزارش ہے اپنے بڑوں سے، جو بڑے جن کو اللہ نے توفیق دی، ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ ان چھوٹوں کی بات سنا تو کریں اور کھلے دل سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے بات سننا۔ اب مجھے یاد ہے میں نے جیسے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ میں نے کہا جی میری بات سنیں، یہ جو ہمارا مستورات کا کام ہے یہ اس طرح جو ہے نا اس کا فائدہ کم ہو رہا ہے، تو میری ایک رائے ہے، اگر آپ کہیں تو میں رائے دوں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رائے۔ میں نے کہا جی یہ ایک تعلیم ہوتی ہے ہماری مستورہ کی، جو تعلیم ہے یہ جس گھر میں ہوتی ہے نا، وہاں پہ مثلاً 5-6 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے ملکوں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ 5-6 عورتیں جو ہیں نا، عورتوں کے ذہن ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہونی چاہیے۔ اب تعلیم جو ہے، تعلیم ایک گھر میں آپ رکھ دیتے ہیں، تو ایک گھر میں تعلیم جو آپ رکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے بھی وہ جو ہوتی ہے نا ایک شوق اور ذوق، وہ نکل جاتا ہے۔ اور دوسری جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھر میں تعلیم نہیں رکھتے، وہ بھی اوفینڈ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ساڑھے گھر کیوں نہیں رکھی، میں جانا ہی نہیں۔ اب وہ تعلیم پہ جانا چھوڑ دیتی ہیں، ان میں طاقت نہیں رہتی، تعلیم کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میری رائے ہے کہ اس کو آپ تھوڑا ٹائم دے دیں، 6 مہینے کا، سال کا ٹائم دیں گے، 6 مہینے سے گھر میں ہوگی، 6 مہینے سے گھر میں، اس سے طاقت بھی رہے گی اور لوگ ناراض بھی نہیں ہوں گے، کام چلتا بھی رہے گا۔ یہ میں نے رائے دی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ایسی رائے دی؟ کسی نے نہ اس بات کو سنا، نہ اس کو ریکگنائز کیا، کہاں سے ٹھیک ہے کریں جا کام، ٹھیک ہے۔ اب تعلیم کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا تعلیم کا حال ہے لوگوں کا۔ ہم اپنے گھروں میں تعلیم، اگر اب اس کو کہیں کہ یہ تعلیم کا حال ٹھیک نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں بھی تعلیم کا حال ٹھیک نہیں، تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تو فوراً طور پہ کہ جی یہ محروم ہو گیا جی، جیسے دعا کرو جی۔ یہ رویہ کیا رویہ ہے؟